ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس اور ویڈیو نمبر ہمارا 5.1 یعنی کہ 5ویں چیپٹر کا ہمارا یہ پہلا ویڈیو ہے، اور چیپٹر نمبر ہمارا 5 یعنی فارمز آف مارکیٹ، یعنی کہ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بازار کی قسمیں۔ اب بازار کی قسمیں اس پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھے ہیں، پچھلے 4 چیپٹر کو دیکھے ہم نے، اب یہ ہمارا 5 چیپٹر ہے ہمارا۔ اب بازار جو ہے کس سے کہتے ہیں ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس چیپٹر کے میں ہمیں تو تعارف یعنی اس کا انٹروڈکشن اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیے اس کا انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، بازار کس سے کہتے ہیں۔ بازار جیسا کہ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بازار یعنی اس کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے یا کوئی ایک مخصوص مقام ہوتا ہے جہاں پر ہے تو اشیاء کو خرید اور فروخت کیا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں وہ بازار ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ ہر گاؤں میں شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بازار یعنی کہ تو شنیوار بازار، جمعرات بازار، جو بھی بازار کے اپنے اپنے گاؤں کے حساب سے جہاں پر بازار بڑھتا ہے، جہاں پہ اشیاء کو خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے، ہمارے نظر میں وہ بازار ہوتا ہے۔ لیکن معاشیات میں تھوڑا الگ ہے۔ معاشیات میں بازار اس سے کہتے ہیں جہاں پر ہے تو فروشندہ اور خریدار۔ فروشندہ یعنی کہ فروشندہ کس کو بولتے ہیں؟ فروشندہ یعنی سیلر، اور خریدار یعنی کہ خریدار۔ خریدار کس کو کہتے ہیں؟ بائر۔ یعنی بائر اور سیلر دونوں وہاں پہ ہے تو راست دونوں کا ہے تو تعلق ہوتا ہے، اور اشیاء کو خرید و فروخت کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو معاشیات میں بازار کہتے ہیں، ہے نا۔ اب معاشیات میں بازار وہ ہوتا ہے، اور جہاں پر ہے نا دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے اشیاء کو خرید و فروخت کا، تو یہ جو ہے نا راست اور بالراست بھی ہوتا ہے۔ راست یعنی کہ وہ فزیکلی طور پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اشیاء کا خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں۔ لیکن ہے تو بالراست یعنی کہ انڈائریکٹ یعنی کیسا ہے؟ یعنی کہ آن لائن کے ذریعے، جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں نیٹ کے ذریعے ہم ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اشیاء کو خریدتے ہیں ہم، ہے نا۔ تو یہ جو انڈائریکٹ بھی ہے تو جو بائر اور سیلر کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے نا، خرید و فروخت کا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشیات میں اس کو کہتے ہیں بازار کہتے ہیں۔ اب بازار کے جو ڈیفینیشنز جو دیے ہوئے یعنی ڈیفینیشنز آف مارکیٹ، یعنی کہ بازار کی جو کیا ہے؟ تعریف۔ اب بازار کی تعریف میں ہے تو آگسٹ کورناٹ کے مطابق، یعنی ماہرین کا جو اپنا مت ہے، خیال ہے، کیا ہے کہ ماہرین معاشیات اصطلاح بازار سے مراد ایسی جگہ نہیں سمجھتے جہاں چیزیں خریدی اور فروخت کی جاتی ہیں، بلکہ ایک مکمل علاقہ جہاں خریدار اور فروخت کار ایک دوسرے سے ایسے قریبی رابطے میں آتے ہیں کہ ایک جیسے سامان کی قیمتوں، آسانی اور جلدی سے مساوات قائم کی جا سکتی۔ اب اگست کے مطابق کیا ہے بازار کی ڈیفینیشن؟ اب اس کے مطابق بازار وہ ہوتا ہے، مکمل بازار وہ ہوتا ہے جہاں پر، یعنی کہ اگست یہ کہہ رہا ہے کہ بازار وہ نہیں ہوتا مکمل طور پر جہاں پر ہے تو اشیاء کو خرید اور فروخت کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل بازار وہ ہوتا ہے جہاں پر ہے تو اشیاء کو خرید و فروخت کرنے کے لیے فروشندہ اور خریدار یعنی بائر اور سیلر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو اور اشیاء کو خرید و فروخت کیا جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بازار کہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بازار میں جو ہے نا ایسا ہو جہاں پر کسی وقت اشیاء کو خریدا جا سکتا ہے اور فروخت کیا جا سکتا ہے، ایسا نیٹ ورک ہو، اور اس میں کیا ہے 5 باتیں ہو۔ اس میں کیسے ہو؟ اس میں 5 باتیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہونا چاہیے کہ خریدار اور فروخت یعنی خریدار اور فروشندے ہو، یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ آگسٹ کورناٹ یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 5 اگر باتیں اگر بازار میں ہو تو وہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ اگر 5 باتیں اگر نہیں ہے تو وہ بازار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دیکھو خریدار اور فروشندہ کیا ہو؟ خریدار اور فروشندہ یعنی کہ بائر اور سیلر دونوں، یعنی اشیاء کو خریدنے والا اور اشیاء کو فروخت کرنے والا دونوں وہاں پہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پیداوار یا خدمت خریدنے اور فروخت کرنے کے لیے موجود ہو۔
یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی پیداوار ہو، یعنی کہ کوئی بھی پیداوار، یعنی کہ کوئی پیداوار ہو یا کوئی خدمت ہو جس کو خرید اور فروخت کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پین کو بیچنے والا ہو وہاں پہ یا خریدنے والا ہو، یا ہے تو موبائل جو ہے اس کی سروسنگ یعنی کہ اس کی خدمت کا سروسنگ کرنے والا ہو، یعنی کہ اس کو لینے والا ہو، ہے نا، یہ دونوں۔ اور اس نیکسٹ کیا ہے، اشیاء کی قیمت طے ہو، یعنی اشیاء کی قیمت کیسی ہوتا ہے، یعنی اشیاء کی قیمت، یعنی کہ 20 روپے کا پین ہے تو مارکیٹ میں یہ کہنے والوں کہ یہ 20 روپے کا پین ہے، اشیاء کی قیمت بھی طے ہو وہاں پہ۔ پھر اشیاء خریدا اور فروشندوں کے درمیان قریبی رابطہ ہو، دونوں کے درمیان رابطہ کیسا ہو، قریبی، یعنی کہ فوراً وہاں پہ اشیاء کو دیکھا جائے اور لیا جائے، اس کا بھاؤ کیا جائے، ہے نا یہ۔ پھر بازار کی معلومات، اور بازار کی معلومات بھی کیسی ہو، دونوں کو مکمل ہو، کس کو، بائر اور سیلر دونوں کو بازار کی مکمل معلومات بھی ہو۔ اگر یہ 5 باتیں ہیں تو کیا ہو جائیں گا، بازار ہوگا، ورنہ یہ بازار نہیں کہلائے گا۔ اب نیکسٹ ہے بازار کی درجہ بندی، یعنی کلاسیفیکیشن آف مارکیٹ، یعنی کلاسیفیکیشن آف مارکیٹ کس کو کہتے ہیں، یعنی بازار کی درجہ بندی۔ اب بازار کی درجہ بندی جو ہے یہاں پہ 3 طرح کی بتائی گئی، یعنی کلاسیفیکیشن آف مارکیٹ یعنی بازار کی درجہ بندی۔ اب بازار کی درجہ بندی یہاں پہ 3 طرح کی بتائی گئی، مقام کی بنیاد پر، دوسرا مدت کی بنیاد پر، اور تیسرا مسابقت کی بنیاد پر، یعنی 3 طرح کی درجہ بندی بتائی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مقام کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا دیں گے، مقام کی بنیاد۔ اور یہ جو مقام کی بنیاد پر، یہ ایک مدت کی بنیاد پر اور مسابقت کی بنیاد پر۔ اب مقام کی بنیاد پر کس کو کہیں گے، یعنی کہ آن دا بیسک آف پلیس، یہاں لکھا ہے میں نے آن دا بیسک آف پلیس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3 دیے ہوئے، پھر مدت کی بنیاد پر اس کے 4 دیے ہوئے، یعنی کہ آن دا بیسک آف ٹائم، ٹھیک ہے، آن دا بیسک آف ٹائم، اس کے 4 ٹائپس دیے ہوئے۔ پھر مسابقت کی بنیاد پر، یعنی کہ مسابقت کی بنیاد پر، یعنی آن دا بیسک آف کمپٹیشن، اس کے بھی ہے تو یہاں پر 2 دیے، مکمل مسابقت اور نامکمل مسابقت، پھر اس کے 3 دیے ہوئے۔ تو اب ہم پہلے کیا دیکھیں گے، مقام کی بنیاد پر۔ اب مقام کی بنیاد پر مقام کی بنیاد پر، یعنی مقام کی بنیاد پر بازار کی یہ کیا ہے، یہ درجہ بندی ہے، یہ اس کی قسم ہے۔ اب کیسا ہے، مقام کی بنیاد پر بازار ہے، یہ 3 بتائے گئے، ایک مقامی بازار، قومی بازار اور بین الاقوامی بازار، یعنی لوکل مارکیٹ، نیشنل مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اب مقامی بازار یعنی لوکل مارکیٹ کس کو کہتے ہیں، لوکل مارکیٹ یعنی کہ ایک مخصوص مقام یا ایک مخصوص علاقے میں جہاں پر ہے تو بازار بھرا جاتا ہے نا، ایک مخصوص مقام پر، ایک مخصوص علاقے میں جہاں پر جو بازار بھرا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مقامی بازار کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہر گاؤں میں یا دیہات میں یا شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ کسی مخصوص مقام پہ ہے تو بازار ہوتا ہے، وہاں پہ اشیاء کو خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مقامی بازار۔ یعنی کسی خاص مقام پر یا کسی خاص علاقے میں اشیاء کی خرید اور فروخت کی جاتی ہیں، اس کو ہم مقامی بازار یا لوکل مارکیٹ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قومی بازار یعنی نیشنل مارکیٹ۔ اب قومی بازار یعنی کس کو کہتے ہیں، قوم، نیشنل یعنی ملک، یعنی کہ قومی بازار یعنی کہ ملک کے اندر کسی بھی ریاست میں، کسی بھی شہر میں ہے تو جہاں پر ہے تو اشیاء کو خریدنے والے اور فروخت کرنے والے موجود ہو، اس کو ہم قومی بازار کہتے ہیں، جو کسی بھی ریاست میں بھرا جاتا ہے، جیسے کہ جموں کشمیر میں، جیسے کہ مہاراشٹر میں، اتر پردیش میں، بہار میں، یعنی ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں کسی بھی مقام پر جہاں پر بازار ہوتا ہے، اشیاء کو خرید فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بازار قومی بازار یعنی کہ نیشنل مارکیٹ کہلائیں گا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے بین الاقوامی بازار یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ کس کو کہتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ یعنی کہ پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے بائر اور سیلر وہاں پہ کیا ہو، اشیاء کو خرید اور فروخت کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی بازار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم ہم مقام کی بنیاد پر آن دا بیسک آف پلیس ہم نے دیکھے۔ اب ہم دیکھیں مدت کی بنیاد پر یعنی کہ آن دا بیسک آف ٹائم۔ اب مدت کی بنیاد پر بازار یعنی کہ اس میں بھی 4 ٹائپس بتائے، بہت مختصر مدت یعنی ویری شارٹ پیریڈ،
اور بہت مختصر مدت یعنی کہ ایسا بازار ہوتا ہے جہاں پر ہے تو چند دنوں یا چند ہفتوں کے لیے تو بازار ہوتا ہے، جہاں پر اشیاء کو خریدنے والے اور فروخت کرنے والے دونوں کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بہت مختصر مدت۔ اور یہ بازار میں ہے نا سپلائی جو ہوتا ہے ایک کانسٹنٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ رسد جو مستقل ہوتی ہے، نہ کم کی جاتی رسد کو نہ بڑھائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہے نا جو کسی بھی چیز کا جو پرائس جو کم اور زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ رسد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر رسد کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، رسد تو نہیں ہوتی، لیکن ڈیمانڈ کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ ڈیمانڈ، یعنی اشیاء کو خریدنے والے کا زیادہ ہو تو کیا جاتی ہے وہاں پہ قیمت بھی پرائس زیادہ تھی، اور اشیاء کو خریدنے والے کم ہوئیں، ڈیمانڈ کم ہو تو پرائس بھی کم ہوتی۔ لیکن سپلائی کیسی ہوتی ہے؟ اتنی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ زیادہ نہیں سپلائی کیا جاتا ہے وہاں، کیونکہ زیادہ اگر سپلائی اگر ہوگی تو پھر وہ سپلائی زیادہ ہو جائیں گی، پھر ویسٹ ہو جائیں گی، ہے نا۔ اس لیے سپلائی کانسٹنٹ میں ہوتی ہے، لیکن وہاں کی پرائس جو طے ہوتی ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ ڈیمانڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بہت مختصر مدت دیکھی ہم نے، اور مختصر مدت دیکھی یعنی شارٹ پیریڈ۔ شارٹ پیریڈ سے مراد اس میں ڈیوریشن ایک سال کے اندر کا ہوتا ہے، ایک سال سے کم وقت کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے بازار کا، اس کو مختصر مدت کہتے ہیں۔ یا اس مختصر مدت میں اشیاء کو خرید و فروخت کیا جاتا ہے، اور اور اس میں ہے تو سپلائی بھی زیادہ ہوتا ہے نا، اور یہ سارے کام ہے تو مختصر مدت یعنی شارٹ یعنی کہ پیریڈ میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس میں رسد بھی زیادہ ہوتی ہے، مطلب سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے، اشیاء کو خرید و فروخت بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو ایسے بازار کو ہم مختصر مدت کہتے ہیں۔ اب طویل مدت بازار یعنی لانگ پیریڈ مارکیٹ کس کو کہتے ہیں؟ اب لانگ پیریڈ مارکیٹ یعنی کہ جو ایسا بازار ہوتا ہے جس کی مدت 5 سال سے کم ہوتی ہے، یعنی 5 سال سے اندر تک جو بازار ہوتا ہے جہاں پر اشیاء کو خرید فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم طویل مدت، یعنی 5 سال پر تو بہت زیادہ ہو گیا ہے نا۔ اور یہاں پر ہے نا یعنی کہ سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے، اشیاء کا پروڈکشن بھی ہوتا ہے، اور اس طرح ہے تو ڈیمانڈ بھی کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے جو بازار جو ہوتے ہیں اس کو ہم طویل مدت لانگ پیریڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بہت طویل مدت یعنی ویری لانگ پیریڈ۔ اب ویری لانگ پیریڈ یعنی کہ ایسا بازار جس کا ڈیوریشن یعنی مدت کیا ہوتی ہے 5 سال سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم بہت طویل مدت کہتے ہیں۔ اور اس بہت طویل مدت میں بہت سارے ہیں تو تاجر اشیاء کو خرید و فروخت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کمپنیز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فرمز یعنی تجارتی ادارے بھی آتے ہیں وہاں پہ، اشیاء کو خرید و فروخت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اشیاء کا پروڈکشن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت بڑے پیمانے پر ہے تو یہاں پر ہے تو بازار ہوتا ہے جہاں پر بہت الگ الگ علاقوں سے الگ الگ مقام سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تو ایسے بازار کو ہم بہت طویل ویری لانگ پیریڈ مارکیٹ اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو جتنا سمجھایا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس طرح یہ تیسرا جو اس کا ٹائپس ہے مسابقت کی بنیاد یعنی آن دا بیسک آف کمپٹیشن، انشاءاللہ ہم اس کو ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا بھی سمجھایا آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سید اسلم کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔